شب ابی طالب سات نبی. شب کی لغوی معنی لغت کے اعتبار سے پہاڑ کے اندر جو شگاف ہوتا ہے اسے شاب کہا جاتا ہے. کبھی کبھی تو پہاڑوں کے درمیانی جگہ کو شاب کہا جاتا ہے. یہ جگہ عبد المطلب کی ملکیت تھی اور ان کے بیٹوں کے درمیان تقسیم ہوئی. حضرت عبداللہ کے حصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اعلان نبوت کے 7ویں سال 790 میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ، حضرت عمر جیسے بہادران قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپس سے باہر ہو گئے اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں. چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات و بات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے. منصور بن اکرمہ نے اس معاہدہ کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر آویزاں کر دیا. ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گاڑی میں جس کا نام شاب ابی طالب تھا پناہ گزین ہوئے. ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت و پاسداری کی بنا پر اس معاملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درہ میں محسوس ہو کر قیدیوں کی طرح زندگی بسر کرنے لگے. اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم کے درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے اور ان کے بچے بھوک و پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے. سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پیرا بٹھا دیا کہ کہیں سے بھی گاڑی کے اندر دانہ پانی نہ جانے دیا جائے. مسلسل 3 سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان ہوش اور ربا مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کی اس من مصیبتوں پر رحم آ گیا اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدہ کو توڑنے کی تحریک اٹھائی. چنانچہ ہشام بن عامر، زہیر بن ابی امیہ، متم بن ادا، ابو البختر، زمحہ بن الاسود وغیرہ یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے اور زہیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پرجوش تقریر میں یہ کہا: اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک و پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں. خدا کی قسم، جب تک اس مواشیانہ معاہدہ کی دستاویز کو پھاڑ کر پھینک نہ دوں یا اپنے پاؤں سے اسے روند نہ دوں، میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا. یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا: خبردار، ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. زمحہ نے ابو جہل کو للکارا اور اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی. اسی طرح متم بن ادا، ہشام بن عمر نے بھی خم ٹھونک کر ابو جہل کو جھڑک دیا اور ابو البختر نے تو صاف صاف کہہ دیا: اے ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب ہم اس کے پابند ہیں. اس مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اے لوگو، میرے بھتیجے محمد کہتے ہیں کہ اس معاہدہ کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہوا ہے اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے. لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو. اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے جب تو اس کو چاک کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا. یہ سن کر متم بن ادا کعبہ کے اندر گئے اور دستاویز کو اتار لایا. سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعی بیس اللہ تعالیٰ کے نام کی پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا تھا. متم بن ادا نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا اور پھر قریش کے چند بہادر باوجود یہ کہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گاڑی میں پہنچے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کو ان کے مکانوں میں آ کر بات کر دیا. یہ واقعہ 10 نبوی کا ہے. منصور بن اکرمہ جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا اس پر قہر الہی ٹوٹ پڑا کہ اس کا ہاتھ شل ہو کر سوکھ گیا. والسلام.